جناب سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی صحابیہ کلمہ پڑھنے والی، مغرب کی نماز پڑھی، صبح بدر میں جانا ہے، نماز کے بعد امی ہچکیاں لے لے کر کے رونے لگ گئی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خنسا بیوہ ہے، خامند ہے کوئی نہیں۔ بچے کہنے لگے امی جان کیا بات ہے، آج آپ کیوں خلاف عادت روئی ہے، نماز پڑھ کے کیوں رونے لگ گئی؟ فرمانے لگی بیٹا تمہاری بس کی بات نہیں، تم اپنا آرام سے بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ بچے کہنے لگے امی ہم حلال کے پیدا ہوئے ہیں، ہم نے بڑی نیک مائی کا ماں کا دودھ پیا ہے، اماں روتی رہے ہم روٹی کھاتے رہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ہمارے حلق سے لقمہ ہرگز نہیں جائے گا جب تک پتہ نہ چل جائے امی کو کیا تکلیف ہے۔ مستقل کیسٹ بھی ہے مارکیٹ میں، یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں، سیدہ خنسا کے نام سے۔ بچوں نے اصرار کیا، خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم کھانا کھاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں بتانا پڑے گا امی جان بات کیا ہے۔ کہنے لگی کل سے اعلان ہو رہا ہے میدان کا، جنگ کا، جہاد کا، اللہ کی راہ میں لڑائی کا، ابا تمہارا ہے نہیں، میں عورت ذات ہوں، تم چھوٹے یتیم بچے ہو، میدان میں لوگ جائیں گے، کسی کا بھائی جائے گا، کسی کا خامند جائے گا، کسی کا بیٹا جائے گا، کوئی مال دے کر آئے گی، میرا گھر محروم رہے گا، میرا حصہ کوئی نہیں، میں عورت ذات ہوں، تم یتیم بچے ہو، باپ تمہارا ہے نہیں، جائے کون، کیا حصہ ڈالوں؟ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا معاذ اور معاوذ رضی اللہ تعالی عنہما دو بچے ہیں، دونوں کھڑے ہو گئے کہنے لگے امی جان ہم وعدہ کرتے ہیں ہم جہاد میں جائیں گے، ہم میدان میں جائیں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جھنڈا لے کر ہم میدان میں کھڑے ہوں گے، کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، ہمارے بچپنے کو نہ دیکھو، ہمارے حوصلے کو دیکھو۔ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا بڑی خوش ہوئی، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کی، صبح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں لے کے پہنچ گئی اور کہنے لگی کالی کملی والے یہ مجھ بیوہ کی پونجی ہے، یہ مجھ بیوہ کا میرا سرمایہ ہے، یہ میری زندگی کا متاع عزیز ہے، میرا یہ سرمایہ حیات ہے، یہ میری زندگی کی پونجی ہے، میری بیوہ کی پونجی ہے۔ کالی کملی والے اللہ کے دین پر، اللہ کی توحید پر، اللہ کے ایک ہونے پر میں اپنی پونجی قربان کرنے آئی ہوں، آپ ان کو قبول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائی یہ تو ابھی چھوٹے ہیں، یہ تو بچے ہیں ابھی۔ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے سامنے بیٹھ کے رونے لگ گئی، کالی کملی والے بیوہ کی یتیم پونجی کو واپس نہ کرو، میری بڑے ارمان ہے، میرے بڑے پروگرام ہے، میں چاہتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آخرت میں کوئی صلہ عطا فرمائے۔ کسی نے کہہ دیا کہ یہ جو دوسرا بچہ ہے نا ایک، یہ تو کچھ بڑا معلوم ہوتا ہے، تو وہ دوسرا بھی ایڑیاں اٹھا کر اوپر کو ہاتھ کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بڑا ہوں، وہ اور اوپر کو ہوا کہ یا رسول اللہ میں اس سے بڑا ہوں۔ قربان ہونے کے لیے خنسا کے بیٹے کس طرح تیار ہیں، اور جائیداد کے لیے نہیں، مکان کے لیے نہیں، دکان کے لیے نہیں، اپنے ناک کے لیے نہیں، قوم کے لیے نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، بیوہ کے یتیم بچے قربان ہونے کے لیے آج کے دن تیار کھڑے ہیں۔
हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खनसा का हाल देखकर दोनों बच्चों को कबूल फरमा लिया, मंजूरी दे दी दोनों की कि ये जाएंगे जिहाद में। और हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जलीलुल कदर सहाबी हैं, अशरा मुबशरा में से हैं। उनको फरमाया दाएं बाएं रखना इन बच्चों को, इनका ख्याल करना है। अल्लाह अल्लाह, खनसा तेरे बच्चों के मुकद्दर पे कुर्बान हो जाऊं जिनका सरकार ख्याल फरमा रहे हैं। मैदान लगा, उधर हजारों सवार हैं, हजारों सवारियां हैं, बड़ा माल है, बड़ा लश्कर है, बड़ा इंतजाम है, बड़ा असला है, बड़ा राशन है, बड़ा कुछ कुफार करके बना करके लाए। इधर खुदा का तावाला कद नसरकुमुल्लाह, मौला कद अलबत्ता तहकीक नसरकुमुल्लाह बिबद्रि व अंतुम अदिल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। इधर 313 कुल, उधर हजारों की तादाद, सामान बड़ा, लश्कर बड़ा, इंतजाम बड़ा, राशन बड़ा, हथियार बड़े। इधर 313 और सामान का हाल ये बना हुआ है। हफीज कहता थे उनके पास 2 घोड़े, थे उनके पास 2 घोड़े, 6 गिरे 8 शमशीरें, और पलटने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। सामान सिर्फ इतना है, 2 घोड़े हैं, 6 ज़िरे हैं, 8 टूटी फूटी तलवारें। अंदाजा लगाओ, आज हम सारे दुनियादार बन गए। आज हम दुनियादार बन के मरना चाहते हैं, आज हम कुफर के करीब होके मरना चाहते हैं, आज हम कुरान से दूर होके मरना चाहते हैं, आज हम अल्लाह की तौहीद से दूर होके मरना चाहते हैं, पैगंबर की खत्म नबूवत से दूर होके मरना चाहते हैं। आज हमारी तमन्ना नहीं। तुम में से कितने लोग हैं जो रो रो के दुआ करते हैं, या अल्लाह जब मेरा दम निकले तो कलमा नसीब हो? बहुत कम लोग हैं ऐसे। रात दिन औलाद का फिक्र है, रात दिन अपनी शान का फिक्र है, रात दिन अपनी आन का फिक्र है, अपनी इज्जत की लगी हुई है। कौन जाने कब्र में क्या बनती है। 2 घोड़े, 6 ज़िरे, ज़िरे होती थी कड़ियों की, जंजीरों की जैसे कड़ियां होती हैं, कुर्ते बने हुए होते थे ताकि तलवार असर ना करे। अंदाजा लगाओ, एक तरफ सारा मक्का, बल्कि यूं कहूं सारा अरब, और एक तरफ आमना का दुर्रे यतीम अपनी गरीब जमात को लिए खड़ा है मैदान बदर में, और यूं झोली फैला दी। अल्लाह अल्लाह, इमामुल अंबिया ने 1,24,000 नबियों के सरदार ने, रसूलों के सरदार ने, खुदा के महबूब ने, सारी कायनात के सरदार ने, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक की हुजूर में यूं झोली फैला दी। मांगा है अपने मौला से, दुआ मांगी आई, ओ मेरे मौला मेरे पल्ले जो कुछ था मैंने लाके मैदान में खड़ा कर दिया। मेरी पूंजी तेरे सामने है, मेरा सरमाया तेरे सामने है, मेरा लश्कर तेरे सामने है, मेरी कुव्वत तेरे सामने है। और मेरे मौला अगर आज ये मिट गए फिर तेरा भी नाम लेवा कोई नहीं। जनाब अबू बकर सिद्दीक सबका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रोए, और मेरी तरफ देखो दुआ मांगते 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 यूं हाथ हो गए सर से ऊंचे पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और झोली भर गई आंसुओं से। मौला तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, मैं ले आया जो
تیرے پلے تھا، آگے تو جانے، تیرا کام جانے۔ پیغمبر نے خدا سے مانگا، پریشانیوں میں خدا سے مانگا، جنگ اور جہاد میں خدا سے مانگا، مدد خدا سے مانگی، امداد خدا سے مانگی، نصرت اور اعانت خدا سے مانگی۔ سجدے میں ہے، دعا مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، حق پرستوں کی نہ کی تو نے گر دل جوئی نہیں، اور تانا دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ مولا مدد فرما، امداد فرما، تیرے سوا کوئی نہیں۔ ساری جماعت کھڑی ہے صحابہ کرام کی، اندازہ لگاؤ پورا لشکر ہے 313 کا، اور گھوڑے ہیں 2 اور زرے ہیں 6 اور تلواریں ہیں ٹوٹی پھوٹی 8، اور ادھر ہزاروں سواری، ہزاروں تلوار، ہزاروں تیر انداز، گھوڑے، بڑا سامان ہے۔ سامان پہ ناز نہیں کرنا چاہیے، پیسے پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، یہ تو 1 منٹ میں جواب دے جاتا ہے، یہ تو 1 سیکنڈ میں دوسرے کا بن جاتا ہے۔ یہ پیسہ بڑا بے وفا ہے، ابھی تیری جیب میں، کل میری جیب میں، پرسوں اس کے گھر میں، پرسوں اس کے گھر میں، یہ تو چکر کھاتا پھرتا، یہ تو کسی کا بھی نہیں بنا۔ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگی، ادھر میدان میں صفیں کھڑی ہو گئی۔ جناب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے دائیں بائیں خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بچے کھڑے تھے، ایک طرف معاذ ہے، ایک طرف معاذ ہے۔ میں اپنے دل میں سوچتا تھا، اے کاش آج حوصلے نکالنے کا وقت ملتا، آج میں اپنے ارمان نکالتا، آج میں اپنی حسرتیں نکالتا، مگر ان بچوں کا خیال کرنے کی وجہ سے میں کچھ نہ کر سکوں گا۔ ادھر حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ مصلی بچھا کر کے بیٹھ گئی، وضو کر کے مصلی بچھا کر بیٹھ گئی۔ کبھی عورتیں مصلی پہ بیٹھ کے خوش ہوتی تھی، اب صوفے سیٹ پہ بیٹھ کے چوڑی ہوتی ہیں، بڑی بڑی کرسیوں پہ، بڑے بڑے ان پہ مرد بھی عورتیں بھی، ٹیلی ویژن کی بیماری، پتہ نہیں کیا کیا بیماری آ گئی۔ اللہ پاک ہر لعنت سے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ رمضان کا مہینہ ہے، دعا کرو اللہ پاک ٹیلی ویژن کی لعنت سے، VCR کی لعنت سے ہمیں اور ہماری نسل کو بچائے۔ یہ فنکاری نہیں، یہ لعنت ہے، اور اس کی لعنت کا پتہ انشاءاللہ دنیا ہی میں چل جاتا ہے۔ جب بیٹی بے عزت ہو کے مرتی ہے، جب بہن کی آبرو اترتی ہے، پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لعنت کیسی چیز ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ بچے جو تھے معاذ اور معاذ، وہ کہنے لگے بنایا، وہ نبی کے دشمن کو بھی جانتے ہیں اور نبی کو بھی پہچانتے ہیں۔ آج ہمارے بچوں کو دین کے دشمنوں کی اور دین کے دوستوں کی پہچان ہی نہیں، خود ہمیں پہچان نہیں، خود ہمیں پہچان نہیں ہوتی، منافق کی، مشرک کی پہچان ہی نہیں۔ ادھر سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اور خنسا آج کیا بات ہے، مصلی بچھا کر جھولی پھیلائے ہوئے کیسے بیٹھی ہے؟ کہنے لگی انتظار کر رہی ہوں، مصلی پہ بیٹھ کے وضو کر کے انتظار میں ہوں، کب میرے بچوں کی شہادت کی خبر آئے، تیرے بچے شہید ہو گئے، اللہ کی توحید پہ شہید ہو گئے، نبی کی ختم نبوت پہ شہید ہو گئے، اللہ کے قرآن پہ شہید ہو گئے، کب خبر ملے اور کب میں سجدہ شکر ادا کروں؟ او میرے مولا تیرا شکر ہے میری یتیم پنجی کو قبول کر لیا۔ خنسا تجھے کیا ملے گا، تیرے بچے شہید ہو جائیں گے۔ ہائے اس کی نظر کہاں ہے، اس کی سوچ کہاں ہے، اس کا تدبر دیکھو، اس کا غور دیکھو۔ خنسا کی سمجھ پر قربان جاؤں، اس کے شعور پہ قربان جاؤں، اس کی عقل پہ قربان جاؤں۔ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، بہنوں عورتوں مجھے تانا میرا نہ
میرا ارادہ ہے کل قیامت میں یہ آواز لگے 2 شہیدوں کی ماں کو بلاؤ تو میں اپنے رب کے دربار میں جاؤں. سیدنا معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بچے میدان میں کھڑے ہیں. عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کہ وہ ابو جہل کون سا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا بیٹا بتاؤں گا جب سامنے سے گزرے گا. اس زمانے میں ایٹم بم تو تھا نہیں, صفیں ہوتی تھی, جماعتیں بنتی تھی اور آمنے سامنے کی لڑائی ہوتی تھی. تو کچھ دیر کے بعد ایک شرکس گھوڑے پہ سوار تھا ابو جہل. وہ آیا لانتی اچھلتا ہوا گھوڑا, شرکس گھوڑا. حضرت عبد الرحمن بن عوف سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کہتا ہے کہ میرے دل میں آیا کہ بچوں نے نام سنا ہوگا ابو جہل کا, دیکھنا چاہتے ہیں جیسا بچوں کو شوق ہوا کرتا ہے کسی چیز کو دیکھنے کا. میرے تصور میں بھی یہ بات نہیں کہ یہ بچے کریں گے کیا, کہ جب سامنے آیا تو میں نے انگلی کر دی کہ بھتیجو ابو جہل وہ ہے, وہ سامنے شرکس گھوڑے پہ سوار. اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بتانے سے پہلے دونوں بچوں نے یوں آگے کو سر نکالا میرے آگے اور تھوڑی سی دیر آنکھیں ملائی, نہ زبان ہلی, نہ لبوں نے حرکت کی, نہ ہاتھ ہلے, نہ اشارے ہوئے, نہ کنارے ہوئے, اور دونوں بھائیوں نے کوئی پروگرام طے کر لیا. آنکھوں ہی آنکھوں میں پروگرام طے کر لیا خنسا کے بیٹوں نے. ہمارے یہاں آنکھوں میں پروگرام آتا طے ہوں گے بدماشی کے, حرام خوری کے, زنا کے. اور خنسا تیرے بیٹوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں پروگرام طے کر لیا شہادت کا, جنت کا, دشمن کو ختم کرنے کا, نبی کے دشمن کو مٹانے کا پروگرام بنا لیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اشارہ کیا ٹوٹ پڑے. عبد الرحمن بن عوف کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے انگلی اٹھائی, اچانک میں نے دیکھا میرا دایاں بھی حصہ خالی, میرا بایاں حصہ بھی خالی, ادھر والا بچہ بھی نہیں, ادھر والا بچہ بھی نہیں, تلوار ان کے پاس نہیں. اچانک وہ کس طرح دوڑ گئے, بجلی کی طرح کہاں چلے گئے. میری نظر پڑی, میں نے دیکھا جا کے اچانک ابو جہل پہ پھل پڑے اور اس کی لاتیں دونوں کاٹ دی, گھسیٹ کر زمین پہ گرا لیا. ہمارے بچے آئیں گے چغلی کریں گے, چچی یوں کہہ رہی تھی, مامی یوں کہہ رہی تھی, خالہ یوں کہہ رہی تھی. جیسی روح ویسے ہی فرشتے, جیسے آپا ایسی ہماری اولاد, جیسے ہمارا مزاج ویسے ہی ہمارا ماحول بنا ہوا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ باز کی طرح بچے. اور ایک اور بات, یہ کہتے ہوئے دوڑے دونوں, کہنے لگی قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. یا وہ ختم ہو جائے گا یا ہم ختم ہو جائیں گے. ہم نے سنا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے, ہمارے آقا کو ستاتا ہے, ہمارے محبوب کو پریشان کرتا ہے, گالیاں بکتا ہے. تم لے کے کیا جاؤ گے؟ تمہارے پاس سامان نہیں ہے, تمہارے پاس ریشن نہیں ہے, تمہارے پاس اسلحہ نہیں ہے, تمہارے پاس ہتھیار نہیں ہے, تم کیا چیز لے کر کے جاؤ گے وہاں؟ پڑھو گے کیا لے کر ابو جہل کو, دوسرے کافروں کو؟ کہتے ہیں نہ تیغ تلوار پر تکیہ, نہ تیغ تلوار پر تکیہ, نہ خنجر پر نہ بھالے پر. نہ تیغ تلوار پر تکیہ,
نہ خنجر پر نہ بھالے پر، اور بھروسہ ہے بس ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ ہمارا سامان یہ ہے، ہمارے ہتھیار یہ ہے، ہمارا اسلحہ یہ ہے، ہمارا ریشن یہ ہے۔ ہم تو محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر سب کچھ قربان کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں بچوں نے ابو جہل کو گرا لیا، اور ادھر اندازہ لگاؤ، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھڑی دے دی، جال کی درخت کی چھڑی دے دی، اور جس کو چھڑی کافر کو مار دی وہ مر گیا، جس کو اشارہ کر دیا وہ مر گیا۔ خدا کہتا ہے لوگوں، اذ تقول للمؤمنین أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ۔ کئی ہزار فرشتے آ گئے، فرشتوں کی جماعت آ گئی، امداد آ گئی، خدا کی نصرت آ گئی، خدا کی اعانت آ گئی، نوری فرشتے آ گئے۔ ادھر کفر ہے، ادھر نوری فرشتے مقابلے میں آ گئے، مگر وہ اس وقت آئے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری طاقت لے کر میدان میں کھڑے ہو گئے۔ امیہ ابن خلف سامنے آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن پر چھڑی مار دی۔ لمبا واقعہ ہے، اس وقت موقع نہیں۔ مکہ مکرمہ میں تھے حضور بھی، ہجرت سے پہلے امیہ اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا۔ حضور نے پوچھا امیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہا ہے؟ امیہ کہنے لگا دشمن تو تھا نا، گھوڑے کی پیٹھ پہ تھپکی دے کے کہنے لگا یہ تیرے لیے تیار کر رہا ہوں، اس پہ چڑھ کے نعوذ باللہ تجھے قتل کروں گا۔ بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا۔ ہائے ہائے، کافر کو کتنا یقین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ۔ رونے لگا، گھر جا کے بیٹھ گیا، بیوی بھی رونے لگ گئی، محلہ سارا آ گیا۔ اور کیا ہو گیا؟ اب وہ امیہ بن خلف کہتا ہے اس نبی نے میرے قتل کی خبر دے دی۔ انہوں نے کہا نبی کو روزانہ تو مارتے ہیں، روز بلال کو مارتے ہیں، روز سہیل کو مارتے ہیں، روز فلانے کی پسلیوں کو توڑتے ہیں، ہم نے زنیرہ کی آنکھیں نکال دی، ہم نے لبینہ کا چمڑا ادھیڑ دیا، ہم نے برائے ابن عازب کا کمر کا چمڑا جلا دیا، ہم نے ابو فقیہ کی پسلیاں توڑ دی۔ تو کہنے لگا سب کچھ ٹھیک ہے، پر مکے والوں ساری زندگی تو ہمارے سامنے ہے، مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے چل سکتے ہیں پر نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بدر میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے امیہ کو چھڑی مار دی۔ اب جہاں زخمی پڑے تھے وہاں امیہ پڑا ہے، اس طرح آواز ہوگی جیسے گدھا ہینکتا ہے۔ تو بڑے بڑے جرنیل جو تھے کافر کہنے لگے وہ شرم کر کمینے، لوگوں کے سر کٹے پڑے ہیں، ہاتھ کٹے پڑے ہیں، وہ چپ چاپ پڑے ہیں، تو تجھے تو کچھ بھی نہیں ہے، خون میں نہیں نکلا، تو گدھے کی طرح چیخ رہا ہے۔ کیا بات کہی کافر نے، ہائے ہائے، سارے کہو سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ۔ خدا خدا ہے، بات حق اپنے دشمن سے کہلواتا ہے تو کافر امیہ نبی کا دشمن، مگر بات کیا کہی ہے جو تم نے کبھی نہ کہی ہوگی۔ تم بڑے مسلمان بنے پھرتے ہو، میں بھی بڑا مسلمان بنا پھرتا ہوں، تمہاری کھوپڑی میں دماغ میں یہ بات کبھی نہ آئی ہوگی۔ جب امیہ کو تانا دیا نا بڑے بڑے کافروں نے، شور بجا رکھا، کمینے خون نہیں نکلا، اتنی سی خراش ہے گردن میں چھڑی کی، لوگوں کو تلواریں لگی پڑی ہیں۔ وہ کہنے لگا مکے کے سرداروں میری بات سنو، کسی کو بلال نے مارا، کسی کو عثمان نے مارا،
किसी को अबू बकर ने मारा, किसी को फारूक ने मारा, किसी को तलहा ने मारा, किसी को जुबैर ने मारा, किसी को मुआद और मुआद ने मारा। ओ मक्के वाला, मुझे नबी ने मारा है। मुझे नबी ने मारा है। और अगली बात बताऊंगा, एक मर्तबा और कहो सुभान अल्लाह। कहने लगा मुझे इतनी तकलीफ है, मुझे इतनी तकलीफ है कि अगर मेरी तकलीफ पूरे अरब पे तकसीम कर दो तुम सारे मर जाओगे। नबी के हाथ की छड़ी लगी है, मुझे तुम्हें क्या पता है? तुम क्या जानो नबी ने, और जिसको नबी ने मारा उसके मरने में क्या कमी रह गई। ऊंट पे सवार होकर के दौड़ने लगा। बिलाल की नजर पड़ गई, जिसको बड़ा सताया था उमैया ने। हाँ, यहां गले पे पैर रखकर सारा वजन डाल देता था, और वो फिर भी खुदा की तौहीद को नहीं छोड़ता था। हम तो जरा सा बच्चा बीमार हुआ तो पहुंच गए नंगों के पास, जरा सी परेशानी आई तो पहुंच गए कब्रों को चाटने। ये बिलाल अबसी रज़ियल्लाहु ताला कमर के नीचे दहकते हुए कोले शोले, सीने के ऊपर पत्थर की चट्टान है। जनाब अबू बकर फरमाते हैं बिलाल को मैंने देखा, एक बालिश्त जुबान बाहर लटकी हुई थी। इतनी मार पड़ी अल्लाह वाले को, अल्लाह के नाम की वजह से। जिस नाम में आज तुम बरकत नहीं जानते, जिस नाम में आज तुम लोग कामयाबी नहीं जानते, पूरी दुनिया में मुसलमान जलील होके मर रहा है, इसलिए कि खुदा को छोड़ा, खुदा के कुरान को छोड़ा। और न जाने आइंदा चलकर क्या वक्त आने वाला है। भूख से मरेंगे, प्यास से मरेंगे, एक दूसरे को कत्ल कर करके मरेंगे, न जाने क्या हालात होंगे। सन 47 के लोग अभी काफी जिंदा है। ये जो तुम्हारे दिमाग में बात है ना कि ये पुलिस रोक लेगी, फौज रोक लेगी, गड़बड़ होने ही नहीं देगी। सन 47 में पुलिस मर तो नहीं गई थी, फौज पर कोई आसमान से गोला तो नहीं बरसा था। देखा क्या असर बना? वो आज भी वही खुदा है, आज भी वही खुदा है। ना फराइज को तबाह करो, ना नमाजों को ठुकराओ, ना रोजों को धक्का दो, ना कुरान से बगावत करो। सैयदना बिलाल ने जब पीछा किया है भागते हुए उमैया का, हाय, जब अपनी जान की पड़ती है ना, औलाद की भी नहीं रहती। हाँ, उमैया ने ऊंट पे से अपना बच्चा नीचे धक्का दे के गिरा दिया कि बिलाल इसके मारने में लग जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। हाँ, इसके मारने में लग जाएगा बिलाल। जब वो धड़ाम से नीचे गिरा, बिलाल कहने लगा देखना तुझे है, इसको नहीं। मेरी ये गर्दन आज तक गवाह है कि तूने मुझे कितना मारा। अल्लाह अल्लाह, फिर गिरा लिया है बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नीचे। मुकद्दर की बात है ना, जिस जगह बिलाल को मारा जाता था वहां मस्जिद बनी हुई है, और जहां बिलाल को मारने वाले का घर था वहां लैट्रीन बनी हुई है। अल्लाह के नाम पे मार खाने में भी बरकत है। हाँ, तुम जो मौलवियों को बैठ के हमें गालियां दिया करते हो, तुम्हें पता नहीं हमें कितना मजा आता है इस बात में भी। और यही वो अल्लाह वाले थे जिन्होंने कभी भी गलत कारों के सामने गर्दन नहीं झुकाई। शेखुल अरबी वल अजम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्गों ने रमजान मुबारक में, रमजान के महीने में भी मालटे की जेल की कोठड़ी में चक्की चला चला कर खुदा का कुरान पढ़ा, रोजे रखे। कितनी बड़ी तकलीफ आई फिर भी कभी ना घबराए, आखिर यही कहते हुए चले गए, हरी है शाख तमन्ना, हरी हरी है शाख तमन्ना, अभी जली तो नहीं और जिगर की आग दबी
تو ہے بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفاشاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ آؤ مقابلہ کر کے دیکھو اللہ والوں کا، بڑے بڑے لوگ تمہارے سامنے آئے ہوں گے، کوئی امریکہ کا چمچا، کوئی روس کا چمچا، کوئی چائنا کا چمچا، کوئی یورپ کا چمچا، کوئی کسی کا کرچھا، کوئی کسی کا نمائندہ۔ آؤ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے چمچے ہیں، آؤ ہم حضور کالی کملی والے کی جوتیوں کی خاک کو چاٹنے والے لوگ ہیں۔ بے شک تم ملوں کے مالک ہو، بے شک تم کارخانوں کے مالک ہو، پر خدا کی قسم ہم تمہیں کچھ بھی نہیں جانتے۔ ہمیں ناز ہے اس بات پر۔ آواز آئی قرآن میں، فرمایا تم میرے بن جاؤ، پھر آئے فرشتے، پھر 5000 فرشتوں کی جماعت آئی بدر میں، 5000۔ ابو جہل مرا، اب خنسا کے بچوں نے گھسیٹ کر ابو جہل کو نیچے تو گرا لیا، مگر سر کاٹنے کا سلیقہ نہیں، کبھی کٹتا دیکھا ہی نہیں، نیچے گرا کر چھاتی پہ چڑھے بیٹھے۔ سبحان اللہ، دلیری کیسی! اور ماں اتنی بہادر ہے تو بیٹے کتنے بہادر ہوں گے، اور جن کی ماں قسم کھا کے کہتی ہے کہ کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، اس کی اولاد کیسے ہو؟ اور جو ماں فلم دیکھتی ہے، جو ماں 24 گھنٹے ٹیلی ویژن پہ پڑی رہتی ہے، جو ماں VCR دیکھتی ہے، پھر انشاءاللہ اولاد بھی 10 نمبریہ کیسے نہ بنے گی؟ اور قرآن سے دور ہو جاؤ، کسی کا کیا بگاڑو گے، سارے تکلیف اٹھاؤ گے۔ اس لیے خدا کا قرآن کہتا ہے بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَبِّمِينَ، 5000 فرشتے آ گئے۔ ابو جہل مرا، امیہ ابن خلف مرا، عتبہ کا سر کٹا، عتیبہ کا سر کٹا، بڑے بڑے لیڈر مرے، بڑے بڑے سردار مرے، اور 70 کافروں کو حضرات صحابہ کرام قید کر کے مدینے میں لے آئے۔ میدان سے واپس آئے تو 70 جنگی قیدی ساتھ لائے۔ اندازہ لگاؤ، جنگی قیدی ساتھ لے کر آئے، 313 گئے تھے، 70 قیدی لے آئے، اور کتنوں ہی کو وہاں قتل کر کے جہنم میں پھینک کے آئے۔ مدینے میں جب کافروں کو قید کر کے لایا گیا، شام کے وقت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، کون ہے میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے؟ اب بتاؤ، ابھی تو لٹ پٹ کر ویسے آئے تھے، اب لڑائی بھگت کر آئے ہیں، کہاں سے دولت آئی، کہاں سے کھانے کا انتظام آیا؟ اللہ غنی۔ ایک غریب صحابی بھی ایک کو لے گیا اپنے گھر اور کہنے لگا، بات سن، تو امیر آدمی ہے، میں غریب ہوں، کھانا ایک آدمی کا ہے، تو کھانا کھا لے، میں درخت کے پتے چبا لیتا ہوں، میں درخت کے پتے چبا لیتا ہوں۔ اس نے چبا لیے، اور اس نے ہے دین کا دشمن، ہے اسلام اور قرآن کا دشمن، پکڑ کر میدان سے لایا گیا، مگر چونکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرا مہمان ہے، اس لیے آپ درخت کے پتے چبا کر سو گیا، دین کے دشمن کو کھانا کھلا دیا۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ جب چوتھا دن ہوا، اس نے کہا نا کہ تو کھانا کھا اور میں پتے کھاؤں گا، تو وہ کافر قیدی کہنے لگا کہ آج میں پتے کھاؤں گا، تجھے 3 دن ہو گئے پتے کھاتے، آج میری باری ہے پتے کھانے کی۔ انہوں نے کہا نہیں، تیرے پیٹ میں درد ہو جائے گا، تجھے پتے کھانے کی عادت کہاں ہے، میرا معدہ آتی ہے، تو بیمار ہو جائے گا۔ اور کہنے لگا چھوڑ بیماری، پہلے کلمہ پڑھا پھر کھانا کھلا۔ آج ہم اپنے بھائیوں کی روزی پہ لات مارتے ہیں، آج ہم اپنے عزیزوں کی روزی پہ لات مارتے ہیں، جہاں تک ممکن اللہ میاں زبردستی کھلا رہا ہے، ورنہ توبہ توبہ توبہ، اگر میرے اختیار میں ہونا تو تم سب کا رگڑا لگا دوں،
بندے کی خصلت ایسی ہے، دیکھ نہیں رہے کیا اثر بنا ہوا ہے؟ ذمہ داروں کو دیکھو، تاجروں کو دیکھو، سرکاری ملازمین کا تو نام لیتا ہوں ابھی میں ڈرتا رہتا ہوں، چونکہ پاکستان کے ملازم ہیں یہ تو سارے ابدالوں کی جماعت ہے بھائی، سارے اولیاء کرام ہے یہ، جو سرکار کا ملازم بن گیا جنت کا 60 پہ ٹکٹ مل گیا۔ اور یہ نبی کے دیوانے کا حال دیکھو، کافر کی جنگی قیدی کہنے لگا پہلے کلمہ پڑھا، اور ہم تمہارے دشمن تمہیں مارنے آئے، مٹانے آئے، قتل کرنے آئے اور گرفتار ہو کر آئے تو تم پتے چباؤ ہمیں کھانا کھلاؤ۔ ادھر ایک واقعہ اور ہوا انہی دنوں میں کہ ایک اور آدمی لے گیا، اس کے یہاں کھانا مختصر تھا، اس نے بیوی سے کہا کہ رل مل کے کھانے کا رواج ہے، جب کھانا کھانے بیٹھیں گے تو تم ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ بجھا دیو، میں یوں ہی خالی منہ کو ہاتھ لگاتا رہوں گا، نبی کا مہمان کھانا کھا لے گا۔ ادھر قرآن آ گیا والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون۔ قرآن آ گیا، میرے محبوب کمال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کا کیا کہنا، خود بھوکے رہتے ہیں، نبی کے مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ مسلمانوں کا حال تو یہ ہے، دیکھا برف کم ہو رہی ہے، پرلے پھٹے پہ برف نہیں ہے، پیسے بڑھا دیے، جا جا تجھے پتا نہیں ہے پرلے پھٹے پہ ختم ہو گئی ہے۔ آپ بکتے ہیں تو شام کو رمضان میں روزے کی وجہ سے روپے کا 1 کر دیا، تو نے تو کمائی شروع کر دی، خدا نہیں دیکھ رہا، تجھے کیا پتا یہ کمائی تیرے اوپر بدن پہ لگے گی یا کفن پہ لگے گی یا دوا پہ لگے گی، تجھے کیا پتا ہے؟ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا۔ دوستو بیان اچھا لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، پھر ایسے ہی نیکسٹ بیان کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔